امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ماں بچے کو کتنے سال دودھ پلا سکتی ہے؟ انگریزی حساب سے پلا سکتی ہے یا جو اسلامی مہینے ہیں اس حساب سے؟ دودھ پلانے کی مدت جو ہے نا وہ انہیں اسلامی جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ سب اسلامی تاریخ سے ہوتے ہیں۔ ہجری سن جس کو میں فاروق کے سال بھی بولتا ہوں، حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو رواج دیا اور آج تک یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا قیامت تک، مسلمان فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ تو یہ اس کا تعلق چاند سے، یہ قمری سال بھی کہلاتا، قمر مانے چاند۔ تو جتنے بھی اسلامی ایونٹس ہوتے ہیں نا یہ سب کا، جیسے آج ہم نے چاند رات کی بات کی، انگلش تاریخ کی بات نہیں، انگلش تاریخ تو آج 10 ہے غالباً، تو 10 ہے نا آج، تو 10 تاریخ کا میں نے تذکرہ نہیں کیا تھا، چاند رات 29 رجب کے حساب سے، مطلب چاند کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا، اس طرح ہوا۔ تو اسی طرح مطلب بچے کے دودھ کا جو ہے نا اسلامی سال کے حساب سے یوں مدت 30 مہینے ہے، 30 منتھس، یعنی وہ اس طرح کے حرمت نکاح اس دوران ثابت ہو جائے گا۔ 30 ماہ کے درمیان اگر بچے کو عورت نے دودھ پلا دیا اپنا تو کیا اب اس کی دیگر اولاد سے بھی یہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ دودھ کے رشتے کا، یہ اس کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے وہ ہوا۔ تو یہ تو ایک مدت ہے، مدت رضاعت یا مدت رضاعت اس کو بولتے ہیں، یا مدت حرمت نکاح بھی بول دیں۔ اچھا، لیکن حکم یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ جو ہے نا یہ پلانا ہے، تو 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال کے بعد اب نہیں پلا سکتے، اگرچہ 2.5 سال تک یعنی 30 ماہ تک یوں حرمت نکاح موجود ہے، لیکن پلائیں گے تو 2 سال کے بعد گناہ گار ہوں گے۔ اسلامی سن سے اس کی ڈیٹ یاد رکھی جائے بچے کی کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہے، اور اس حساب سے اس کے 2 سال تک مطلب دودھ پلا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ سب کو سیکھنا چاہیے، خاص کر جو بچے والیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے، جاننا فرض ہوتا ہے۔ تو جو عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہو گئیں تو اب ان کو یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ نہ جانے کب اولاد ہو جائے۔ تو چلو اولاد ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن دودھ پلانے کی مدت بھی اس کو پتہ چلے تاکہ وہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ذکر کی مجلس کی جو محفل کا جو حدیث پاک تھی تو وہ میرے پاس آ گئی ہے، عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک طویل حدیث مبارک ہے جس میں ان خوش نصیبوں کے لیے مزدہ جہاں فضا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو ذکر اللہ کے لیے حلقہ بناتے ہیں اور مجتمع ہو کر، جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مبارک حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس فرشتے بارگاہ الوہیت ان اللہ پاک کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے رب، ان میں فلاں بندہ بڑا گناہ گار تھا، وہ تو ان یعنی ذکر کرنے والوں پر گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس سے بھی بخش دیا۔ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یعنی میں نے اس سے بھی بخش دیا، وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے جن کا ہم نشیں یعنی ہم صحبت میں بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم، حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2679۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔